الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا۔ جان لیں کہ طالب حق کو چاہیے کہ رنج ہو یا غم اور تنگی ہو یا فراخی، ہر حالت میں حق تعالیٰ کا وصال کا طلبگار ہو اور اس کی ملاقات کا مشتاق رہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کی طرف اول وہ لوگ بلائے جائیں گے جو رنج و راحت ہر حال میں حق تعالیٰ کی حمد و شکر کرتے تھے، کیونکہ ہر حالت میں حق تعالیٰ کا طالب رہنا محبت کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دوست بناتا ہے تو اس کو مبتلا یعنی امتحان، مصیبتوں سے، پریشانیوں میں مبتلا فرماتے ہیں۔ بس اگر صابر رہا تو برگزیدہ کر لیتا ہے، اور اگر راضی بنتا ہے تو منتخب فرما کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی عبادت رضامندی کے ساتھ کرو، اور اگر رضا نہ ہو تو نفس کے خلاف باتوں میں صبر بھی بہت کچھ بھلائی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت سے دریافت فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم مؤمن ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور فراخی پر شکر کرتے ہیں اور رضائے الہی پر راضی رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھاتا ہوں میں رب کعبہ کی، بے شک تم مؤمن ہو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ حکماء ہیں، علماء ہیں، اور قریب ہے کہ اپنے کمال فقاہت کے سبب انبیاء ہو جائے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مصیبت بارگاہ حق تعالیٰ سے ایک عافیت ہے جو اس کی طرف بندے کو پہنچتی ہے، حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بلا و تکلیف حق تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی تو بندوں کو حق تعالیٰ کی طرف راستہ نہ ہوتا۔ اور ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلائیں محبین کے لیے حق تعالیٰ کا تحفہ ہے اور ہدیہ ہے، اور وصال کی چھپی زنجیروں کا ہلانا ہے۔ ابو یعقوب نہرپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا یعنی عام لوگ بلاؤں سے فریاد مچاتی ہے اور اس کے دفع یعنی دور ہونے کی خواہاں ہوتی ہے، اور عارف بلاؤں میں لذت پاتا ہے اور اس کے ہٹنے کو ہرگز نہیں چاہتا۔ اور ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا سچ اور جھوٹ مصیبت اور فراخی کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ فراخی میں ساکن رہا اور شکر گزار ہو کر عبادت میں ترقی نہ کی اور بلاؤں میں ہائے ہو کرنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ ہم لوگ یا عام بتایا تھا کہ بھائی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کرنا چاہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہے، تو ان کو ان چیزوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، یہ چیزیں کرنی پڑے گی، اور ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگانا پڑے گا۔ اس کا دھیان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ جس آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، دنیاوی مثال میں بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہے، تو ہر وقت وہ اپنے ذہن میں اسی کے متعلق غور کرتا رہے گا، وہ اپنے ذہن میں اسی کے متعلق سوچتا رہے گا، اور اسی کے ساتھ وہ بات کرتا رہے گا، اسی کی طرف دھیان لگا رہے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں وہی سمایا ہے، جو دل میں سمایا ہے اسی کی طرف وہ توجہ کرتا ہے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معرفت ہے، لیکن ذرا سی ہماری حالت غیر ہوئی، رنج، غم، پریشانی، الجھن، مصیبت آ گئی، تو وہ ساری
محبت ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہے، ہوا ہو جاتی ہے اور ہم دوسری چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یوں فرما رہے کہ ایسے وقت میں بھی تم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ حالت جو تمہارے پر آئی ہے اچانک سے نہیں آئی، آٹومیٹکلی نہیں آئی، بلکہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس حالت کو تمہارے لیے مناسب سمجھا، تمہارے لیے مفید سمجھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالت تمہارے اوپر بھیجی۔ اب اس حالت پر اگر اچھی حالت ہے اور اچھی حالت میں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا درجہ بڑھے گا، اور اگر رنج، غم، پریشانی، بخار، مصیبت اور کوئی مصیبت اور کوئی چیز تکلیف کی آ گئی ہے، اس تکلیف پر آپ نے جزا فضا نہیں کیا بلکہ تکلیف کے اوپر صبر کیا، تو اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و من والہ بہت سی نعمتوں سے نواز لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اونچے جنت کے درجات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھے، چوتھا مہینہ پورا ہو رہا تھا، پانچواں مہینے کی شروعات تھی، اسی وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر لکھتا ہے تقدیر جانتے ہو کہ نہیں، اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے، جیسا لکھا ہوتا ہے، ساری زندگی اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے بیٹھے ہیں اور وہ دن بھر ہماری تعلیم، ہماری تحریک، ہمارا عمل، ہمارا کام، ہمارے حالات، ہماری کیفیت جو کچھ ہے وہ دکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ، اور لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ فجر کو آئے تھے وہ ابھی عصر میں جائیں گے، عصر کو آئے وہ فجر میں جائیں گے، وہاں جا کر اللہ جل جلالہ و من والوں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اس کے نامہ اعمال ہیں۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ان سے فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جا کر دیکھ لو، لوح محفوظ میں جا کر دیکھ لو کہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا تھا تمہارے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ کر لکھ رکھا تھا، بے نہیں وہی ہوا یا نہیں، وہی ہوتا ہے، سمجھنا ہے؟ تو جو کچھ ہے وہ سب تقدیر کی طرف سے ہوتا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے تو خوشی ہو تو خوشی میں بھی اور غمی ہو تو غمی میں بھی اللہ ہی کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے، اللہ ہی کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اگر خوشی آ گئی، سمجھنا ہے، تو ہم خوشی میں اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ مست ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف دھیان دھرنا تو دوسری بات رہی، نماز وماز بھی چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ شادی کا موقع ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں، سمجھنا ہے نہیں؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جماعت کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ خوشی کا موقع تھا، سمجھنا ہے؟ یا اسی طریقے سے اگر رنج آ گیا، بیماری آ گئی، بخار آ گیا، تو اس بخار کو بھی اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھنا چاہیے، اور اس نعمت کو سمجھ کر اس کے اوپر تکلیف تو ہوگی، تکلیف تو نہیں ہونی ایسے نہیں، بخار آئے گا تو تکلیف تو ہوگی، لیکن تمہارے جزا فضا کرنے کی وجہ سے، شکوہ شکایت کرنے کی وجہ سے وہ تکلیف دور نہیں ہوگی، تکلیف تو اسی وقت دور ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا۔ تو اب اگر اس وقت تم نے جزا فضا میں لگ گئے، شکوہ شکایت میں لگ گئے، ادھر ادھر کے بکواس میں لگ گئے، سب کو نہیں ہوتا مجھے ہی کیوں ہو رہا ہے، کسی کو نزلہ نہیں ہو رہا مجھے کیوں ہوا، کسی کو بخار نہیں آتا مجھے کیوں آ رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی مجھے کیوں ہو رہی ہے، اس قسم کی چیزیں نہیں، بلکہ اس وقت یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ،
میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرے ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ جل جلالہ و من والہ میرے ساتھ گمان رکھتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ نماز پڑھ لی؟ باقی ہے؟ پڑھ لی؟ السلام علیکم، خیریت؟ بیٹھ جاؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کا عمرہ مبارک، اللہ مبارک کریں۔ السلام، خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ السلام، خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بات یہ چل رہی ہے کہ ہم اب دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، دعویٰ بالکل صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ محبت صرف محبت نہ ہو بلکہ عشق کے درجے تک پہنچ جائے، کامل اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جائے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ بات چل رہی تھی کہ تمہیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتا ہے، وہ ہر وقت اسی کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے۔ دنیاوی حالات میں بھی دیکھ لو، سمجھ میں؟ نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، کسی کو اگر شراب پینے سے محبت ہو گئی ہے تو وہ 24 گھنٹے شراب میں مست رہے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جائے تو ہمیں ہر آن اور ہر لمحے، ہر منٹ، ہر گھنٹے، ہر سیکنڈ ہمارا دھیان اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے پھر غفلت طاری ہو جاتی ہے، کبھی نفس کھینچ کر لے جاتا ہے، کبھی شیطان بہکا کر چلا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، کسی آدمی نے شکایت کی کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ، لیکن دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، ہم لوگ بھی ذکر کرتے ہیں، عام مطلب یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے دل سے یاد کرو، دل سے یاد کرو، اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ تمہارا کوئی خاص دوست ہو، اس کو دل سے یاد کرو، اس کی کیفیت دیکھو وہ اور ہوتی ہے، اور ویسے ہی اس کو یاد کرو اور دیکھو تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ جل جلالہ و من والہ کو ہم دل سے محبت سے یاد کریں گے تو پھر اس صورت میں جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ بہت اونچی ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہم اس درجے پر نہیں ہیں۔ سمجھ، ہمیں اس درجے پر پہنچنا ہے، لیکن اس پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت میں کیا ہے، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ کرتے رہو تو نہیں، بلکہ ایک مرتبہ میں ہی یہ چیزیں ہمیں مل جانی چاہیے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ ایک مرتبہ میں مل جائے۔ اگر تمہیں بچہ کی بھی ضرورت ہو تو 1 سیکنڈ میں، 1 گھنٹے میں، 1 دن میں بچہ نہیں ملتا، بلکہ کبھی کبھی تو 9 مہینے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ملتا ہے۔ تو جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو سب سے زیادہ قیمتی ہے،
اس کے لیے محنت کرنی پڑے. خیر بہرحال اس نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یا حضرت ذکر کرتا ہوں لیکن دل متوجہ نہیں ہوتا. حضرت تھے. حضرت نے فرمایا کہ کیا یہ کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ پورے بدن کے اتنے سارے پارٹس میں سے، بدن کے اتنے سارے حصے ہیں، کان آنکھ ناک سب، اتنے سارے پارٹ میں سے ایک حصے کو اپنے نام کے ساتھ مشغول کر رکھا ہے، وہ انشاءاللہ پورے بدن کو بھی مشغول کر رکھے گا. یعنی ابھی تم صرف اللہ اللہ زبان سے کہہ رہے ہو، لیکن یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے نا کہ اس نے زبان کو گالی گلوچ سے دوسری چیزوں سے محفوظ کر کے اللہ کے نام کے لیے رکھا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہارا دل کو بھی دے دے گا، لیکن اس میں دیر لگتی ہے ہر چیزوں میں. سمجھ میں آ گیا؟ تو آج یہ بتا رہے ہیں کہ ہم عمل کرنے کے درجے میں تو بہت ہی سست ہیں. ہر وقت خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور غمی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات میں تم نے سنا ہوگا کہ جب وہ بیماری جو لگی تھی اس میں سے کچھ نیچے گر جاتا تھا، اٹھا کر رکھ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا رزق اس بدن پر رکھا ہے، اس کو کھاؤ، کیوں جانے گے. اور ہم کو ذرا سا سر میں درد ہو جائے، ذرا سی بیماری ہو جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو مصنف میں فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں، حالت خوشی کی ہو تو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرو، حالت غمی کی ہو تو غمی میں بھی اللہ کی طرف دھیان رکھو، اور یہ سوچو کہ یہ جو پریشانی آئی ہے یہ اللہ ہی نے بھیجی ہے، کسی دوسرے نے نہیں بھیجی. اور اللہ نے بھیجی ہے تو کیوں بھیجی ہے؟ وہ ناراض ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس نے اس کو میرے لیے سمجھا، یہ اس چیز کو مناسب سمجھا کہ ذرا یہ اس میں اکڑ آ گئی ہے، ذرا اونچا ہو گیا ہے، دباؤں تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں کیا ہوں، میں اپنا ضعف محسوس ہو، اپنی پریشانی محسوس ہو، پریشانی محسوس ہو، اور وہ پریشانی میں میری طرف توجہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اب جب ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے، خوشی میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، غمی میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ تنہائی میں بیٹھے ہیں تو بھی اللہ ہی کی طرف سوچ رہے ہیں، اللہ ہی کا دھیان ہے. ساتھی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن دھیان ہمارا اللہ ہی میں ہے. جیسے کسی آدمی کو روزہ لگا ہو، بہت سخت لگا ہو روزہ، بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، جس کو روزہ لگنا کہتے ہیں، بہت سخت اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، وہ تمہارے ساتھ بیٹھے گا اور کہے گا کب آئے، ابھی آئے، کیوں بھائی بہت دیر سے آئے، ہم تو کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، بات کر رہے ہیں. لیکن وہ جو روزہ کا بھوک لگی ہے اس کا دل اس کی طرف ہوگا کہ کب وقت آئے گا، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی ہے کہ نہیں وہ. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بات کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیوی سے بات کر رہے ہیں، دنیا سے بات کر رہے ہیں، دوستوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ حالت جب پیدا ہوگی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ میرا محبوب بندہ ہے جو ہر حال میں میری طرف متوجہ ہوتا ہے، ہر حال میں میرا دھیان رکھتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب اگر ہم سے ایسا نہیں ہوتا، کوشش کرنی چاہیے. بزرگان کے قصوں میں، ان کی سوانح حیات میں بہت سارے ایسے واقعات تمہیں ملیں گے کہ ذرا سی دیر ان کی توجہ اللہ جل جلالہ کی یاد، اللہ جل جلالہ کے دھیان سے ہٹ جاتی تھی. وہ اپنا سب سے بڑا نقصان سمجھتے تھے اور یوں سمجھتے کہ بہت بڑی غفلت ہو گئی. ایک اپنے معشوق کے ساتھ آدھا گھنٹہ
بیکار گیا، اس کی توجہ نہیں آئی، دھیان نہیں آئی، سمجھ میں آئے نہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. جی وصول کسے کہتے ہیں؟ وصول کا لفظ آگے گزر چکا. وصول اس کا نام ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندے کے قلب پر اپنے نور سے نظر فرماوے، اور یہ نور جو بندے پر غلبہ پا لیتا ہے حق تعالیٰ سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نور بھی ایک صفت ہے حق تعالیٰ کی صفتوں میں سے، اور بندہ اس کو نور الہی کی طاقت سے دیکھتا ہے. بس مثال کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں کہ دنیا میں قلب سے مشاہدہ ہو اور آخرت میں آنکھ سے. اور جان لینا چاہیے کہ آخرت کی رؤیت بھی بلا کیف ہوگی، جیسے کہ دنیا کی توحید و معرفت اور علم و ایمان بلا کیف. اور جب تک دنیا میں ایمان کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق صحیح نہ ہوگا، آخرت کی رؤیت ہرگز نصیب نہ ہوگی. اور جو شخص دنیا میں ایمان کی درستی سے محروم رہا، اس کا آخرت میں بھی بجز نقصان کے کوئی حصہ نہیں. دیکھو، جس آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہے، سب سے پہلے تو اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں. سمجھ میں آئے نہیں؟ جب تک اس کو دیکھو گے نہیں وہاں تک محبت رہے گی نہیں. اور جتنا زیادہ دیکھتا رہے گا، جتنا زیادہ تعلق بڑھتا رہے گا، اتنی محبت بڑھتی رہے گی. میرا خیال ہے یہ مسئلہ تو مسلمہ ہے، اس کی دلیل تو بتانے کی ضرورت نہیں. اسی وجہ سے ہماری نظر ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے اور وہ گناہ کرتی رہتی ہے. سمجھ میں آئے؟ خیر، بہرحال لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ جو ہے اس کو دنیا میں دیکھنا ناممکن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لن ترانی. اس لیے دنیا میں تو اس حقیقی آنکھ سے اللہ جل جلالہ و امن والہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے. اب ایک دوسری بات یہاں پر ہی آ جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، حضرت جبریل بھی ایک جگہ پر ہٹ گئے، اور اس میں آتا ہے کہ صبح دنا فتدلّا فقاب قوسین ودنا. سمجھ میں آیا؟ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی رؤیت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سلسلے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اختلاف تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی وہ کہتے کہ دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا. سمجھ میں آ گیا؟ دوسری ایک جماعت کہتے کہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ جو شرع صدر فرمایا تھا اس میں اصلاح فرما لی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آنکھ عطا فرما دی تھی جس آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے. سمجھنا آیا؟ بہرحال یہ تو ابھی دنیاوی زندگی کی بات ہے، لیکن اخروی زندگی میں جو بھی آدمی صحیح ایمان والا ہوگا، صحیح ایمان کی قید بڑھا دی ہے. سمجھنا نہیں؟ اس لیے ایمان والے تو سب ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایمان والے اللہ والے بھی ہیں، اور کیا ہے قبر والے بھی ہیں. سمجھ میں؟ خواجہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اور ان کے علاوہ بھی کیا ہے ہمارا عقائد میں کہیں شرکیہ، کہیں اخلاص کے خلاف، کہیں ریاکاری، کہیں کچھ وغیرہ بہت چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن جس آدمی کا دل مکمل صاف ہے، اخلاص والا ہے، اللہ ہی کو سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ ایسا پکا ایمان والا اللہ جل جلالہ اس کو جنت الفردوس میں اس کو جگہ دیں گے. اس کے لیے جنت بنی ہوئی ہے. سمجھ میں؟ اس کے لیے جنت بنی ہوئی ہے.
اس کو جنت ملے گی، اور جنت میں جائے گا تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ہر ایمان والے کو اس کی ایمانی کیپیسٹی کے مطابق، جیسا جیسا اس کا ایمان، اعلیٰ درجے کا ایمان، ادنا درجے کا ایمان جو بھی ہے، مکمل ایمان جو کفر و شرک سے بڑا ہو، جنت کی ہوگا، اس کو ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ اس میں وہ لوگ کہ جو واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق تھے، جن کو اللہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہی نہیں، کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ ہی اللہ میں دنیا میں مگن رہے، وہ لوگ بھی وہاں پر اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر صرف اللہ کو دیکھتے رہیں گے۔ ان کو اللہ کو دیکھنے میں ہی مزہ آئے گا، مزہ آئے گا، ظاہر بات ہے، اپنا محبوب ہے اور اس محبوب لوگ کو دیکھنے میں تو مزہ آئے گا۔ کافر یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے محروم ہے، دنیا میں نہیں دیکھ رہا، مرنے میں بھی نہیں دیکھے گا، حساب کتاب کے وقت بھی نہیں دیکھے گا، جہنم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے یہ لوگ محفوظ رہیں، محروم رہیں گے۔ لیکن ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنی دیدار نصیب کرے گا۔ اس وقت وہ پھر بحث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے اور آنکھ تو سامنے کی جگہ دیکھتی ہے، تو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں؟ علماء کے اس میں بہت سارے تفاصیل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کان، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ آگے کا بھی سن سکتا ہے، پیچھے کا بھی سن سکتا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے کا ہر طرف، اس کے لیے ایک آنکھ کی طرح ایک طرح کا سنا ہی نہیں دے گا، جہاں سے بھی آواز آئے گا، ابھی ادھر بازار سے آواز آئے گا تو وہ بھی سن لے گا، ادھر سے آواز ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں وہ نئی آنکھ عطا فرمائیں گے، اس آنکھ میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ صرف سامنے ہی کا نہیں دیکھے گی بلکہ سب طرف کا دیکھے گی، اور جب وہ صلاحیت پیدا ہوگی تو اللہ جل جلالہ کی رؤیت اس کو ممکن ہوگی۔ بہرحال یہ اس وقت اتنا یاد رکھو کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کرنا ہے، تو عشق اور محبت کرنے کے ساتھ ہمارا سارا وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے دھیان میں، اللہ کے ذکر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ ہی گزرنا چاہیے۔ ہے بہت ہی اونچی چیز، پھر بتاؤں، عشق مولا بہت ہی اونچی چیز، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس کے لیے محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں، میں دیکھوں، آپ کے لیے بات نہیں کر رہا کہ میں کتنا وقت اللہ کی یاد میں لگاتا ہوں، کتنا وقت اللہ کا دھیان لگاتا ہوں، کتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ ہوتا ہے، کتنی وقت کیا ہوتی ہے، اور ہر بات میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف ہوتا ہے، اور پھر ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، تو یہ تو پھر جھوٹی بات ہوئی کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ حصول مقصد کے 8 اہم طریقے اور ہدایت کو درست کرنے کے شرائط امام جنید رحمۃ اللہ علیہ کے طریق پر حصول مقصود کے لیے سب طریقوں میں قریب تر ہے، وہ 8 ہیں۔ نمبر 1 باوضو رہنا، نمبر 2 تقلیل طعام، نمبر 3 دوام سکوت، نمبر 4 دوام خلوت، نمبر 5 دوام ذکر اللہ، نمبر 6 دوام نفی خواتین، نمبر 7 دوام ربط قلب باشیخ اور اس سے علوم و واقعات کا فائدہ اٹھانا، یہاں تک کہ اپنے تصرف کو شیخ کے تصرف میں فنا کر دے، جیسے مردہ غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اپنی ذاتی کوئی حرکت نہیں۔ نمبر 8 اور دوام ترک اعتراض خدا تعالیٰ پر ہر حال میں، خواہ نفع پہنچے یا تکلیف، یہاں تک کہ نفس کی راحت و تکلیف کے خیال سے جنت کا مانگنا اور آنکھ سے پناہ چاہنا بھی چھوڑ دے، اور یہ سب موقوف ہے حق تعالیٰ کی توفیق پر، جس کو توفیق نصیب فرماوے وہ خود جانتا اور سوچتا ہے کہ سب سے بڑی ضرورت حق تعالیٰ کو حاصل کرنے کی ہے۔ اب ان شرائط کو حق تعالیٰ کی فضل و مدد سے جدا جدا بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 باوضو رہنا۔ پہلی شرط ہمیشہ باوضو رہنا ہے، یہاں تک کہ ایک ساعت بھی بے وضو نہ رہے۔ اگر پانی نہ ملے تو پانی کے ملنے تک تیمم کر لے۔ پہلی چیز بتا رہے ہیں کہ ہر حساب طہارت ظاہری کے ساتھ رہنا چاہیے، پیشاب کرو پاخانہ کرو تو بھی طہارت کرو،
پیشاب پاخانہ کرو تو اس کو چھینٹے وغیرہ نہ اڑے، کپڑے پاک ہو، یہ پاک ہو، یہ پاک ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کریں. سمجھ میں سبق میں بتایا تھا دور والوں کو جو ہوں گے ان کو سمجھنا کہ ہر وقت باوضو رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں. وضو ایک ہتھیار ہے، اور جب آدمی باوضو ہوتا ہے تو جیسے مجاہد یا سپاہی ہتھیار لگا کر تیار ہوتا ہے تو دشمن اس کے اوپر حملہ کرے تو وہ کر لے، تو اسی طریقے سے گویا کہ وہ وضو کر کے بالکل تیار ہے شیطان کے سارے حملوں کو دور کرنے کے لیے. لیکن یہ ذرا مشکل ہے، سمجھ میں نہیں. اب ہم لوگوں کے لیے اس زمانے میں اولاً تو یہ ہے کہ نہیں کہنا چاہے ورنہ تو سستی ہو جائے گی کہ چلو بھائی مفتی صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے تو پھر اس کو عمل کرنے کی کیا ضرورت. لیکن نوجوانی کے زمانے میں، دورے کے سال میں، مشکات کے سال میں الحمدللہ سمجھ میں آیا نہیں، باوضو رہا کرتے تھے 24 گھنٹے. اس وقت میں وضو کے ٹوٹنے کا یا کمزوری کا، ضعف کا، بیماری کا اتنا اثر بھی نہیں تھا. اور ان دنوں میں تو اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ مشکل ہی مشکل ہوتا ہے. وضو کہیں پیشاب کی کمزوری، کہیں کسی کمزوری اس وجہ سے. اور ہم تو کہتا ہوں کہ نوجوان، واقعی میں تم نوجوان ہو کہ نہیں اس میں ہی شک ہے. بچپنا ہے اور بچپنا کے بعد سیدھا بڑھاپا ہے. یہ جو نوجوان ہوں گے ان نوجوانوں میں دیکھو، نوجوانوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت نہیں ہوگی. حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں مجھے صرف 1.5 مرتبہ احتلام ہوا ہے، 1.5 مرتبہ، سمجھ میں. اور فرمایا کرتے تھے کہ گرمی کے دنوں میں ہر 15-20 منٹ کے بعد لنگی کو مجھے نکال کر نچوڑنی پڑتی تھی اور اس کو سکھانے کے لیے ڈالنی پڑتی تھی، دوسری پہننی پڑتی تھی. یعنی اتنا پسینہ کثرت کے ساتھ آتا تھا جوانی کے دنوں میں. سمجھ میں آ گیا. خیر بہرحال وہ ان کی حالت ہے. ہماری تو حالت یہ ہے کہ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ بچپنا اور بچپنا کے بعد بوڑھاپا، جوانی ختم ہو گئی درمیان سے. خیر بہرحال ابھی آپ جوان ہیں تو اتنا کر سکتے ہو، کوشش کر سکتے ہو، کوشش کر کے دیکھ لو. ایک کام تو یہ کہ سب سے پہلے 24 گھنٹے باوضو رہنے کی کوشش کرو. اب تم کہو کہ حدیث میں کہاں ملے گا؟ حدیث میں بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ استنجا کیا، استنجا کر کے ابھی وضو کرنے کا موقع نہیں آیا تھا، اتنے میں کسی آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سلام کے لفظ میں اللہ کا نام آتا ہے وعلیکم السلام، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر جلدی سے تیمم کیا اور تیمم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ نہیں حدیث. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں تھا، فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے ایک قسم کی پاکیزگی حاصل کر لی. آدمی جمع کرے، جمع کرنے کے بعد جب تک غسل نہیں کرے گا وہاں تک وہ پاک تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کو حکم ہے کہ پیشاب کرو، اس عضو کو دھو، وضو کرو، وضو کر کے سو جاؤ. کہ فی الجملہ طہارت پر سونا تو ملا کہ نہیں. تو طہارت بہت ہی عمدہ چیز ہے. اس وجہ سے پہلا کام تو باوضو رہنے کا کرو. سمجھ میں آ گیا. ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ وہ اپنے واقعات بیان کیا کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. کبھی شیخ نے بلایا، کبھی شیخ نے کچھ پوچھا یا ہاتھ لگایا یا شیخ کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وضو ہی ہوتا تھا. وہ تو بہت ہی اونچی چیز ہے. تو اس وجہ سے پہلی چیز بتائی. اب سستی والا ایک مقولہ بتا دوں میں کہ مالا یدرک کلو، مالا یدرک کلو لا یدرک کلو. جو پورا حاصل نہ ہو
تو پورا چھوڑو مت، جتنا ہو سکتا ہے حاصل کر لو، ایک اصول ہے۔ تو ہم لوگ 24 گھنٹے تو ہمارا وضو رہنا مشکل ہے اپنی ضعف کمزوری کی وجہ سے، لیکن جتنا رہ سکتا ہو اتنا تو کوشش کرو کہ باوضو رہو۔ ہاں کسی وقت اگر کچھ وجہ سے اگر رہ جائے تو دوسری بات ہے۔ تو پہلی چیز تو بدن کی، اول پاکی بدن کی، پاکی بدن کی نماز کے لیے بھی مؤثر ہے۔ پاک بدن ہوگا تو نماز قبول ہوگی۔ تو اسی طریقے سے تمہارا بدن پاک ہوگا، وضو کے ساتھ ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھنا، نفس سے چھٹکارا پانا، شیطان کے حملوں سے بچنا، یہ سارا کا سارا آسان ہو جائے گا۔ جیسے ڈیوٹی لگایا ہوا پولیس ہوتا ہے، وہ کپڑے اور ہتھیار اور یہ ساری چیزیں گن ساتھ میں رکھتا ہے تو دشمن ایک دم حملہ نہیں کرتا نا اس کے اوپر، اس طریقے سے۔ جی پہلی شرط ہمیشہ باوضو رہنا ہے، یہاں تک کہ ایک ساعت بھی بے وضو نہ رہے۔ اگر پانی نہ ملے تو پانی کے ملنے تک تیمم کر لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، استقامت یعنی مضبوطی اختیار کرو اور کاہل نہ بنو، اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے، اور وضو کی محافظت بجز مومن کے کوئی نہیں کرتا۔ نیز ارشاد فرمایا، وضو کے محافظت کرنا یعنی ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا، یہ مومن ایمان کامل والا آدمی ہوگا وہی کرے گا۔ جس کا ایمان کامل نہیں ہوگا وہ وضو کی محافظت نہیں کرے گا۔ تو ہم ایک طرف تو مومن کامل بھی بننا چاہتے ہیں، اور مومن کامل کی جو علامات ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ اگر صرف 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور وہ بھی نماز کے لیے، اگر وہ بھی نہ ہو تو وہ بھی نہ کریں۔ کتاب پڑھنے کے لیے ہم وضو نہیں کرتے، سمجھ میں، حالانکہ کتاب کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تفسیر کی کتابیں پڑھنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا ہونا ضروری بھی ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہوا، یہ بزرگانوں نے 8 چیزیں بتائی ہے کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق وغیرہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور اسی پر یہ بحثیں چل رہی ہے کہ بیعت ہونا چاہیے، اور بیعت ہونے کے لیے یہ بتایا گیا کہ کیسے آدمی سے بیعت ہونا چاہیے، ایرے گہرے نتھو خیرے سے بیعت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ساری تفصیل آ رہی تھی۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ آیا کہ تم کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آج کا سبق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمارا دماغ اچھا رکھا، دھیان اچھا رکھا۔ اور اگر خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے موقع میں بھی، اور بیماری کا موقع ہو تو بیماری کے موقع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں گستاخی ہو۔ کسی کو تو ہوتا نہیں، اور مجھے بیمار ہوتا، میرا ہی سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، کسی کو یہ نہیں ہے اور مجھے یہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حالت ہم کو دے رکھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے، ماں یا باپ کی طرف سے جو ملتا ہے، ہم اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا ہے، اسی لیے ابا جان ہمارے لیے یہ کرتا لائے، ہمارے لیے اچھا ہے اسی لیے ابا جان یہ کھانا لائے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ ماں باپ کی طرف سے جو ملتا ہے ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اکابرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے، باپ اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کی محبت اپنے بندے سے ہے۔ اور ماں اپنے بندے کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتی، ہاں مارتی بھی ہے، لیکن وہ مارتی اس وجہ سے کہ اس کی اصلاح ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی ایک مثال تو ابھی یہ بتائی کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے
جنت کو بہت قیمتی بنایا ہے اور جنت کے درجات بھی بہت زیادہ قیمتی ہے. اس قیمتی درجات کو حاصل کرنے کے لیے رات بھر اٹھ کر تہجد پڑھنی پڑتی ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے، بیداری کرنی پڑتی ہے، سردی ہو گرمی ہو اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے، جبھی جا کر وہ ملتی ہے کہ نہیں؟ جب بھی مل جائے تو کرم ہے. لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بھی اعلیٰ درجے، جنت المعلیٰ کا درجہ لکھ رکھا ہے کوئی. اب اس کے لیے عبادت ہم سے ہوتی نہیں، اتنی محنت ہم سے ہوتی نہیں، تو اللہ جل جلالہ و من والہ بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور بیماری میں آدمی زبردستی اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اس کو مجاہدہ اضطراریہ، مجبوری کا مجاہدہ کہنا چاہیے. سمجھ میں آئے؟ بہت بخار ہو رہا ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، ایسے میں بھی وہ وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کام کرے گا کہ نہیں وہ؟ سمجھ میں آیا؟ اور جو تکلیف آ رہی ہے اس تکلیف پر صبر کر رہا ہے، کوئی شکایت نہیں گیا. اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے خوش ہے. تو اس کی وجہ اس نے صبر کیا یہ، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، ساتھ ہے اللہ کا. اور جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو، جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو. غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. ادھر کافرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر لگ رہا ہے، اپنا ڈر نہیں، یاد رکھنا. حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا ڈر نہیں لگا کہ میں پکڑا جاؤں گا، اب مجھے پھانسی ہو جائے گی. نا، حضرت ابوبکر کو فکر تھی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پکڑے جائیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے گئے تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حاصل کریں گے؟ یہ حضرت ابوبکر کو فکر تھی. ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دروازے پر آ گئے ہیں، اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف نظر کریں گے نیچے تو ہم کو اندر دیکھ لیں گے. سمجھ نہ گیا؟ بڑی فکر کی بات ہے، بڑی مصیبت کی بات ہے. اور اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا وہ تو سوچنے کی بات ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا قرآن پاک میں ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو دیکھو صبر کا بہت بڑا صبر کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، صبر کا بہت بڑا ثواب ہے. سمجھ میں؟ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں کسی کا 1 بچہ 2 بچہ 3 بچہ مر گیا ہو، اس کو صبر کیا جنت دیتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ نابالغ بچوں کا انتقال پر تو اس میں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے ماں باپ کو چھوٹے بچے کے انتقال پر. اس میں وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی معیت ملتی ہے. تو صبر کرو جو مصیبت آ رہی ہے، بشرطے کہ وہ مصیبت ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنے. تو اگر گناہ کی وجہ سے کبھی تھپڑ مارا جاتا ہے، اصلاح کے لیے مصیبت آتی ہے، اس کا حکم اور اس کا راستہ الگ. سمجھ میں؟ بعض مرتبہ ہمارے پر مصیبت جو آتی ہے وہ اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ گورنر جو ہے سیدھا تھا ذرا گم ہو گیا، دائیں طرف پھر گئے بائیں طرف پھر گئے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چپت پڑتی ہے، وہ اس کا حکم اور ہے. بہرحال آج صرف اتنا یاد رکھو کہ حتی الامکان ہمیں ہر آن میں، ہر حالت میں، خوشی ہو یا غمی ہو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کس طریقے سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ خوشی کے موقع پر شکرانہ ادا کرنا ہے تو شکرانہ ادا کریں، غمی کے موقع پر صبر کرنا ہے تو صبر کریں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ علامہ نے بزرگوں نے 8 راستے بتائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا چاہتا ہے انہیں 8 راستوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ ان میں سے ایک راستہ بھی بتایا کہ باوضو ہمیشہ 24 گھنٹے باوضو رہنا چاہیے۔ چلو 24 گھنٹے نہ صحیح، کم سے کم 12.5 گھنٹے، 10 گھنٹے، 13 گھنٹے جتنے ہم بیدار رہتے ہیں اس وقت تو ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ بہت سارے آج بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ جو باوضو رہتے ہیں، عام آدمی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے۔ اور جب ہم اللہ کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور اس میں سے ایک محنت ہے آج کے سبق میں پہلی چیز باوضو پاک اور صاف رہنا۔ سمجھ میں آنے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ روحانی طور پر پاک صاف رہنا، گالی گلوچ، برے تصورات، برے خیالات وغیرہ سے، سمجھ میں آنے، اور پاک رہنا ناپاکی وغیرہ سے۔ اللہ جل جلالہ و بن والو مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بزرگوں اور دوستوں، حالات اور زمانہ بہت خراب ہے، نفسانیت، شیطانیت پوری طرح سے پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت میں حدیث میں بھی آتا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان کو محفوظ رکھنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا۔ سمجھ میں آنے قریب زمانہ آ رہا ہے یہی۔ ایسے وقت میں اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، سمجھ میں آیا، تو معاملہ مشکل ہوگا۔ آپ لوگ تو ماشاء اللہ قوم کے بڑے سمجھے جاتے ہو، اہل علم سمجھے جاتے ہو، علماء کرام سمجھے جاتے ہو۔ اب علماء کرام بھی اگر اپنے آپ کو نہیں سدھارے گا اور علماء کرام کو ہی اپنے آپ کو اچھے معیار پر نہیں کرے گا تو پھر یہ اچھے معیار پر کون آئے گا؟ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔